السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ فرزندان اسلام خالد بن ولید عرف سیف اللہ کے کارنامے۔ خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین، بوناپارٹ، جولیس، قیصر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس جرنیل کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور بہادر ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلہ بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فنون حرب، گھوڑ سواری، تلوار و نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی، نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے
تو ایسے کرے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش دی۔ خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصہ کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کے خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہیں ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال ہی نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنا آئیڈیل اگر بنانا ہے تو ایسے جرنیل صحابی کو بنانا چاہیے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں انہوں نے، ان کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس افسوس صد افسوس، ہمارے قوم کے نوجوان ناچنے گانے والے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے والا بنائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔